آپ نے آج کے مشاعرے میں یہ محسوس کیا کہ کہیں آج کا شاعر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو آج دھوپ نکلنے کے بعد سویا ہے تمام رات تجھے یاد کر کے رویا ہے. کہیں آج کا شاعر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے, کئی جھوٹے اکٹھے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے. کہیں آج کا شاعر آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کٹی پتنگ کا رخ میرے گھر کی جانب تھا, اسے بھی لوٹ لیا لمبے ہاتھ والوں نے. آئیے دوستو ایک اور لہجے کو یہاں سنتے جائیں اور ایک اور بہت ہی خوبصورت اور منفرد لہجے کے شاعر کا استقبال کریں. میں جناب نایاب ہلوری سے بہت ہی محبتوں کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کو کامیابی کی منزلوں کے اور قریب لے کر چلیں. جناب نایاب ہلوری. اپنی آنکھوں میں شرافت کے اجالے رکھنا, خاص طور سے اپنی آنکھوں میں شرافت کے اجالے رکھنا, کتنا مشکل ہے وراثت کو سنبھالے رکھنا. واہ 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 واہ, کیا کہنا نایاب بھائی, واہ واہ, کیا اچھا مطلب, کیا مشکل ہے وراثت کو سنبھالے رکھنا. شعر دیکھیں ذرا کہ گاؤں پوچھے گا کہ تم شہر سے کیا لائے ہو, گاؤں پوچھے گا کہ تم شہر سے کیا لائے ہو, میرے اللہ سلامت میرے چھالے رکھنا, میرے اللہ سلامت میرے چھالے رکھنا. اور روز یہ کھال ہتھیلی سے ادھر جاتی ہے کہ روز یہ کھال ہتھیلی سے ادھر جاتی ہے, کوئی آسان نہیں منہ میں نوالے رکھنا, کوئی آسان نہیں منہ میں نوالے رکھنا. اور یہ شعر کہ کون جانے کہ کہاں کیسی ضرورت پڑ جائے, عباد بھائی کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر, کہ کون جانے کہ کہاں کیسی ضرورت پڑ جائے, ہر نئے شہر میں کچھ چاہنے والے رکھنا, ہر نئے شہر میں کچھ چاہنے والے رکھنا. عقل کہتی ہے محبت میں الجھنا ہے فضول, عقل کہتی ہے محبت میں الجھنا ہے فضول, دل یہ کہتا ہے کہ اس روگ کو پالے رکھنا. کیا کہنا نایاب بھائی, واہ واہ, یہ کہتا ہے کہ اس روگ کو پالے رکھنا. واہ واہ. اس قیامت سے ملاقات کی شب ہے نایاب, اس قیامت سے ملاقات کی شب ہے نایاب, جس کے بس میں ہے قیامت کو بھی ٹالے رکھنا, جس کے بس میں ہے قیامت کو بھی ٹالے رکھنا. آخر میں ایک گیت کے چند بند میں حاضر کر رہا ہوں, جو حکم دیا گیا ہے کامل حکم حاضر کر رہا ہوں, ایک گیت کا جی حاضر کر رہا ہوں.
اے جان غزل جان غزل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل لوٹ کے آ جا، سونا ہے میرا تاج محل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل لوٹ کے آ جا۔ یہ پوری نظم، پورا گیت شیوپال جی کی نظم کر رہا ہوں میں۔ اے جان غزل لوٹ کے آ جا، سونا ہے میرا تاج محل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل بند حاضر کر رہا ہوں۔ رس میں رہے الفت کے اصولوں کی قسم ہے، تجھ کو میرے جذبات کے پھولوں کی قسم ہے، رس میں رہے الفت کے اصولوں کی قسم ہے، تجھ کو میرے جذبات کے پھولوں کی قسم ہے، اب دیکھ ارادہ نہ بدل لوٹ کے آ جا، سونا ہے میرا تاج محل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل یہ بندی پہ کہہ گا، برسات تیرا نام و نسب پوچھ رہی ہے، اور تیرے نانے کا سبب پوچھ رہی ہے، برسات تیرا نام و نسب پوچھ رہی ہے، اور تیرے نانے کا سبب پوچھ رہی ہے، اے الجھے سوالات کے حل لوٹ کے آ جا، اے الجھے کیا کہنا بابا سوالات کے حل لوٹ کے آ جا، سونا ہے میرا تاج محل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل آخری بند پیش کر رہا ہوں گیت کا، آخری بند حاضر خدمت ہے آپ تمام لوگوں کی نظر۔ اے جان غزل لوٹ کے آ جا، سونا ہے میرا تاج محل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل بند دیکھیں، شبنم کی ہر ایک بوند میں پنہا ہے شرارے، آخر کوئی کب تک جیے یادوں کے سہارے، شبنم کی ہر ایک بوند میں پنہا ہے شرارے، آخر کوئی کب تک جیے یادوں کے سہارے، جل جائے نہ اس دل کا کنول لوٹ کے آ جا، سونا ہے میرا تاج محل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل مقطع حاضر خدمت ہے، کہ نایاب کی خواہش ہے یہ فریاد نہیں ہے، اب تیرے سوا کوئی سبق یاد نہیں ہے، نایاب کی خواہش ہے یہ فریاد نہیں ہے، اب تیرے سوا کوئی سبق یاد نہیں ہے، ایک پل کے لیے ایک ہی پل لوٹ کے آ جا، ایک پل کے لیے ایک ہی پل لوٹ کے آ جا، سونا ہے میرا
تاج محل لوٹ کے آجا، اے جان غزل جان غزل۔ واہ واہ۔ آئیے حضرات، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے بھائی، یہ حاضر کر رہا ہوں۔ ایک نظم ہے جس کا عنوان پہلا خط۔ یہ بغیر کسی تمہید کے میں حاضر کر دے رہا ہوں۔ ایک نیولی میریڈ کپل، پہلی بار اس کا شوہر پردیس جاتا ہے، وہاں سے وہ خط لکھتا ہے۔ جب وہ خط اس کی بیوی کو ملتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتی ہے، حاضر کرتا ہے۔ پہلی بار آج میرے پیار نے خط لکھا ہے، پہلی بار آج میرے پیار نے خط لکھا ہے۔ سوچتی ہوں کہ میں سکھیوں کو بتاؤں کیسے، اور چھپانا بھی جو چاہوں تو چھپاؤں کیسے۔ پہلی بار آج میرے پیار نے خط لکھا ہے، اس نے لکھا ہے میری جان تمنا تم ہو، آرزوؤں بھری راتوں کا سویرا تم ہو۔ کیا کہوں کتنا بھیانک یہ سفر لگتا ہے، اب مجھے چاندنی راتوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ پیار میں کیا میرے پیار میں کیا میرے محبوب یہی ہوتا ہے، جاگتا رہتا ہوں میں سارا جہاں سوتا۔ پہلی بار آج میرے پیار نے خط لکھا ہے۔ جی حاضر کر رہا ہوں۔ اس نے لکھا ہے کہ اس دل میں ہے مورت تیری، ذرے ذرے میں نظر آتی ہے صورت تیری، پھر بھی اے جان وفا اتنا کرم فرما دے، اپنی ایک اچھی سی تصویر مجھے بھجوا دے، میں اسے لکھوں گی میں اسے لکھوں گی تصویر نہ منگواؤ صنم، یا تو بلوا لو مجھے یا تو چلے آؤ صنم۔ پہلی بار آج میرے پیار نے خط لکھا ہے۔ آخری بند۔ اس نے لکھا ہے یہ جینا بھی کوئی جینا ہے، رات دن زہر جدائی کا ہمیں پینا ہے۔ کیا کروں اپنے مقدر میں لکھی دوری تھی، نوکری کرنا میری جان میری مجبوری تھی، میں اسے لکھوں گی میں اسے لکھوں گی، کم کھاؤں گی غم سہ لوں گی، تو اگر پاس ہے ہر حال میں رہ لوں گی۔ دوستو جناب نایاب ہلوری اپنا کلام پیش کر رہے تھے آپ کی فرمائش پر۔ محبت کا پہلا خط ایک ایسی خوبصورت نظم انہوں نے پیش کی جس میں محبوب اور محبوبہ کے سوالات اور جوابات انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیے۔